اور اب ہمارا مشاعرہ اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور اب ہم دعوت کلام دیں گے ہمارے آج کی اس شعری نشست کی مہمان خصوصی کو، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عہد حاضر کی نمائندہ شاعرات میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ کی شاعری میں دو تہذیبوں کے درمیان کھڑے اس انسان کے احساسات و جذبات ملتے ہیں جو بحیثیت عورت ایک تہذیب کو ختم ہوتے دیکھ رہا ہے اور دوسری نئی تہذیب کو دیکھ کر حیران بھی ہے، اور اس ملال میں بھی ہے جو پرانی تہذیب کے مٹنے کا اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ نظم ہو یا غزل، دونوں ہی بہت بچاؤ کے ساتھ کہتے ہیں۔ کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ محترمہ عشرت آفریں، ہیوسٹن، امریکہ سے۔ بہت شکریہ عمرین حسیب عنبر صاحبہ، اور میں سیف اللہ سیفی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مجلس میں اس محفل میں شریک کیا، اور ضیاء صاحب کی یاد میں ہونے والا یہ مشاعرہ میں سمجھتی ہوں بہت کامیاب ان کی کاوش ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جی، تو صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ پہلے تو ایک چھوٹی سی ایک دو نظمیں ہیں کہ میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، ذرا جھک کر چلو بیٹی۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو، ذرا جھک کر چلو بیٹی، کوئی آداب محفل کا سلیقہ ہی نہیں تم کو۔ اور اب میں اپنی بیٹی سے یہ کہتی ہوں، ارے چندا ذرا سا ڈھنگ کے کپڑے نکالو، وہاں پر جاننے والا بھی مل سکتا ہے کوئی۔ کیا کہنے، تیسری نظم۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی دوپٹہ ٹھیک، ایک طرف بیٹی ہے میرا درد نہ جانے کوئی، ایک طرف بیٹی ہے میری، ایک طرف میری ماں، دونوں مجھ کو عقل بتاتی رہتی ہیں، باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں۔ کیا کہنے، بہت عمدہ، باری باری سبق پڑھاتی رہتی ہیں۔ جی۔ دو نسلوں کے بیچ کھڑی میں خود پر ہنستی رہتی ہوں، اپنی گرہیں آپ ہی کستی رہتی ہوں، میرے دونوں ہاتھ بندھے میرا درد نہ جانے کوئی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان ہاتھ اللہ، بندھے میرا درد نہ جانے کوئی۔ واہ واہ۔ اور ان کی غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ میرا دکھ میری ماں کے دکھ سے تھوڑا مختلف ہے، میرا دکھ میری ماں کے دکھ سے تھوڑا مختلف ہے، مسائل ایک جیسے ہیں زمانہ مختلف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسائل ایک جیسے ہیں زمانہ بہت خوب۔ اور شعر ہے کہ ہماری تیسری دنیا میں اوسط عمر کم ہے، ہماری اوسط عمر کم ہے، تیسری دنیا میں اوسط عمر کم ہے، ہماری تیسری دنیا میں اوسط عمر کم ہے، ہمارا کاتب تقدیر گویا مختلف ہے۔ واہ واہ واہ، ہماری تیسری دنیا میں اوسط عمر کم ہے، ہمارا کاتب تقدیر گویا مختلف ہے۔ اور وہ شعر ہے کہ پرانے پیڑ منظر سے ہٹاتا جا رہا ہے، پرانے پیڑ منظر سے ہٹاتا جا رہا ہے، یہ موسم کس قدر شفاف کتنا مختلف ہے۔ پرانے پیڑ منظر سے ہٹاتا جا رہا ہے، یہ موسم کس قدر شفاف کتنا مختلف، اور تمہارے ساتھ رشتوں سے بھی فرصت پا گئے ہم، کیا کہنے، تمہارے ساتھ رشتوں سے بھی فرصت پا گئے ہم، تمہارے بعد اپنوں کا رویہ مختلف ہے، تمہارے ساتھ بہت خوب، تمہارے ساتھ
تمہارے ساتھ رشتوں سے بھی فرصت پا گئے ہم، تمہارے بعد اپنوں کا رویہ مختلف ہے۔ اور شعر ہے کہ نقابوں کے ادھر کیا ہے، یہ عقدہ کون کھولے۔ واہ، نقابوں کے ادھر کیا ہے، یہ عقدہ کون کھولے۔ نقابیں ایک سی اندر سے چہرہ مختلف ہے۔ بہت کیا اچھے، کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ بڑی نقابوں کے ادھر کیا ہے، یہ عقدہ کون کھولے۔ نقابیں ایک سی اندر سے چہرہ مختلف ہے۔ واہ واہ، بہت ہو۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ ہماری سوچ کا انداز ہے اوروں سے ہٹ کر، ہماری سوچ کا ہماری انداز ہے سوچ کا انداز ہے اوروں سے ہٹ کر، ہماری شاعری کا استعارہ مختلف ہے۔ کیا کہ واہ واہ واہ، ہماری سوچ کا انداز ہے اوروں سے ہٹ کر، بے شک، واہ، ہماری شاعری کا استعارہ مختلف ہے۔ اور ابھی جیسا کہ جاوید صبا نے کہا، جاوید بھائی نے کہا کہ کرونائی غزل اور پھر حمیرہ نے کرونائی غزل، تو میں بھی جب سے یہ شروع ہوا ہے وبائی موسم، تو ظاہر ہے کہ شاعری بھی اسی کیفیت میں ہو رہی ہے۔ پیش کرتی ہوں، اور کھڑکی ہے وہ استعارہ جو ہم مسلسل اس منظر میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی حوالہ تھا، ایک ہی سلسلہ تھا۔ تو شاخوں میں چھپی ہوئی ہے کھڑکی، شاخوں میں چھپی ہوئی ہے کھڑکی، منظر سے کٹی ہوئی ہے کھڑکی۔ بہت اچھی غزل، کیا کہنا۔ ہاں، شاخوں میں چھپی ہوئی ہے کھڑکی، شاخوں میں چھپی ہوئی ہے کھڑکی، منظر سے کٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے کھڑکی، اور رہگیروں سے بے نیاز رستے، رہگیروں سے بے نیاز رستے، خاموشی سے تک رہی ہے کھڑکی۔ بہت اچھے۔ یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے جب تالا بند اپنے عروج پر تھی۔ کیا کہنا۔ رہگیروں سے بے نیاز رستے، خاموشی سے تک رہی ہے، اور شیشوں کے ادھر محیب سائے، شیشوں کے ادھر محیب سائے، محیب سائے، سایوں سے الجھ پڑی ہے کھڑکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، ادھر محیب سائے، سایوں سے الجھ پڑی ہے کھڑکی، اور کمرے میں ہے مرگ و زیست ہم رنگ، کیا کہنا، کمرے میں ہے مرگ و زیست ہم رنگ، اور کب سے نہیں کھلی ہے کھڑکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، کمرے میں ہے مرگ و زیست ہم رنگ، کیا بات ہے، کب سے نہیں کھلی ہے کھڑکی، کیا کہنے، کمرے میں ہے مرگ و زیست ہم رنگ، اور کب سے نہیں کھلی ہے کھڑکی، اور قیدی کی وہ آخری ملاقات، کیا کہنے، قیدی کی وہ آخری ملاقات، بس ہاتھ ہلا رہی ہے کھڑکی۔ کیا بات، سبحان اللہ، قیدی کی وہ آخری ملاقات، بس ہاتھ ہلا رہی ہے کھڑکی، بس ہاتھ ہلا رہی ہے کھڑکی، واہ واہ واہ، بس ہاتھ ہلا رہی ہے کھڑکی، اور موسم سے وہ آخری لڑائی، موسم سے وہ آخری لڑائی، موسم سے وہ آخری لڑائی، حق ہار کے سو گئی ہے کھڑکی۔ کیا کہنے، موسم سے وہ آخری لڑائی، حق ہار کے سو گئی ہے، حق ہار کے سو گئی ہے کھڑکی۔ کیا کہنے، موسم سے وہ آخری لڑائی، تھک ہار کے سو گئی ہے کھڑکی،
اور آخری شعر ہے کہ دھیرے سے بدل دیا ہے بستر، دھیرے سے بدل دیا ہے بستر، آہستہ سے کھول دی ہے کھڑکی۔ کیا کہنے بھائی، کیا شعر لکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دھیرے سے بدل دیا ہے بستر، سبحان اللہ سبحان اللہ، آہستہ سے کھول دی ہے کھڑکی۔ کیا کہنے، شاخوں میں آدھا، شاخوں میں چھپی ہوئی ہے کھڑکی، بہت اچھی، گھر سے کٹی ہوئی ہے کھڑکی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ہماری شاعری کا استعارہ مختلف ہے، مختلف شاعری سننے کو ملی آپ کو عشرت آفرین صاحبہ سے۔ بہت شکریہ عشرت آفرین صاحبہ، جو آج کی شعری نشست کی مہمان خصوصی بھی ہیں، اور اتنا کرونائی غزلوں کا اور ادب کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کرونا ایک بڑا مسئلہ ہے۔